بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید، صفحہ نمبر 23. جو دوست احباب واٹس ایپ پہ دوسری جگہوں پہ سن رہے ہیں ان کو کتاب کا لنک بھی فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھیج دیا گیا. وہاں سے کتاب فوراً آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کے پاس آ جائے گی کتاب. فوراً صفحہ نکال کے سبق دیکھ سکتے ہیں بھی کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آسانی ہے الحمدللہ. تو صفات غیر متضادہ، صفات غیر متضادہ ویسے میں نے ساری پڑھا دی، لیکن اس کا خلاصہ پھر بھی عرض کر دوں گا. اس کے اندر جو اہم ہے، جو آپ کو عملی طور پہ یاد رکھنی ہے، صفت صفیر ہے، قلقلہ ہے، اور اسی طریقے سے صفت تقریر ہے اور صفت استطالت ہے. ان پہ نشان لگا لیا آپ نے جو میں نے نام بتا دیے. ٹھیک ہے، باقی علمی طور پر یاد ہوں اچھی بات ہے، لیکن یہ عملی طور پر ہر ایک کو آنی چاہیے. صفت صفیر، سیٹی چڑیا کی آواز. اصطلاحی معنی، ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے. ایک تیز آواز مثل کیسے؟ بس ایک ہی طرف سے آواز ہے، سمجھ گئے جی. تو یہ صفیریہ ان کو کہتے ہیں. یہ حروف 3 ہیں جی، صاد، سین، زا. تو یہ جو یوں کرتے ہیں نا، تو اس کو کئی سختی سمجھتے ہیں. یہ سختی نہیں ہے، یہ صفت صفیر ہے. کہتے ہیں زال نرم ہے، زا سخت ہے. یہ سخت نہیں ہے بھی، سخت کا معنی صفت شدت ہونا، تو شدت اس میں نہیں ہے، رخوت ہے. زا میں کون سی صفت ہے؟ رخوت ہے. اور جو یہ آواز آ رہی ہے یہ صفیر ہے، یہ شدت. یاد رہ جائے گی بات. چلیے، قلقلہ جنبش، حرکت. اصطلاحی معنی، ان حروف کی ادائیگی کے وقت حالت سکون میں مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. ایسے حروف 5 ہیں. قطب جدن، آقا. کیسے جی؟ تو حالت سکون میں باقی تمام حروف کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ سکون حاصل کرتے ہیں. لیکن حروف قلقلہ ایسے ہیں، حرکت میں تو ہر حرف کو حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سکون میں باقی حرفوں کو سکون ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پھر بھی سکون نصیب نہیں ہے. آپ بات سمجھ گئے نا طریق؟ شاہ بھائی پھر بھی شرارتی ہیں یہ. اعتراض، جب حالت سکون میں قلقلہ ہوگا تو گویا حالت تحریک میں نہیں ہوگا. اس طرح یہ صفت لازمہ نہ رہی بلکہ عارضہ ہو گئی. دیکھو یہ جزری کے اندر سوال باقاعدہ اٹھایا گیا، میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتا دیا کتاب میں. تو جواب کیا ہے؟ دراصل حرف کے متحرک ہونے کی صورت میں تو مخرجوں کو خود بخود حرکت ہو ہی جاتی ہے، لیکن حالت سکون میں نہیں ہوتی. اس لیے حالت سکون کی قید لگائی، اور پھر یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ لازمہ ہوئی، نہ کہ صفت عارضہ. ٹھیک ہے جی. پھر قلقلے کے درجے بھی آگے بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، صفات کے اندر جب آگے جائیں گے تو متحرک ہونے کی حالت میں سب سے پہلا درجہ، پھر درمیان میں حرف قلقلہ ساکن ہوتا ہے جیسے حابل. پھر تیسرا درجہ حرف قلقلہ وقف میں ہو، کسب. پھر چوتھا درجہ حرف قلقلہ وقف میں ہو اور مشدد ہو، وتب. ٹھیک ہے، یہ سلور درجے قلقلے کے سمجھ آگے جی. یہ پتہ نہیں یہاں لکھیں کہ نہیں، میں نے عرض کر دیا اسے. تو اصل اعتراض، تو قاف میں قلقلہ ایک واجب، باقیوں میں کیا ہے؟ جائز. یہ فوائد مکیہ کے اندر سوال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلقلہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، تو اس سے بھی صفت کا عارضہ ہونا لازم آ گیا. جواب، واجب بمعنی ضروری اور جائز بمعنی غیر ضروری کے نہیں ہے، بلکہ واجب بمعنی اقوا اور اکمل کے ہے، اور جائز بمعنی کامل اور قوی کے ہے. تو معلوم ہوا کہ قاف میں جو قلقلہ ہے وہ اقوا ہے، باقی حروف سے اقوا ہے. تو یہ بات ہے جو فوائد مکیہ کی عبارت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو بمعنی آدھی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ تفاوت ہے درجات کے لحاظ سے. کیا ہے؟ قاف میں قلقلہ زیادہ ہوتا ہے اور باقیوں میں کم ہوتا ہے جی. تو جو میں نے آپ کو قلقلے کی مثالیں بتا دیں یہ آگے لکھی ہوئی ہیں اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 24 پہ لکھی ہے نا جی. یہ 4 درجے قلقلے کے میں نے عرض کر دی. اچھا جی، آگے جی، لین معنی نرمی کے ہے
اور ان کے مخرج کو ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر مد کرنا چاہے تو اس پر کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اور یا جب دونوں ساکن ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو، یہ اس کی تعریف ہے، جیسے خوف، جیسے صیف۔ اب یہ کسی کو یاد نہ بھی ہو تو ادائیگی میں یہ خود بخود آ جاتے ہیں، لہٰذا اس کو کوئی زیادہ یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود آسان ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ انحراف نمبر 4، مائل ہونا، پھیرنا۔ منحرفہ 2 حرف ہیں، لام اور را۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی ادائیگی کے وقت لام میں تو زبان کے کنارے کی طرف اور را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف، لام میں زبان کے کنارے کی طرف اور را میں زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے مخرج کی طرف، چونکہ کنارے سے لام ادا ہوتا ہے تو را بھی کچھ کنارے سے ادا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں را میں زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے مخرج کی طرف۔ تو یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جائے، تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی لام کا موقع کیا ہوتا ہے؟ کچھ لام کے مخرج کی طرف میلان پایا جائے، یہ اس موقع کا مطلب یہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش۔ تو ادھر میں نے لکھا بھی مخرج ہے، تو جمال القرآن میں موقع لفظ لکھا ہوتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے بس اوقات جی۔ نمبر 5، تقریر، ایک چیز کو بار بار لوٹانا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ را کو ادا کرتے وقت زبان میں ایک لرزہ سا ہوتا ہے اس وقت، اس لیے کہ اس وقت آواز تکرار کے مشابہ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی تکرار سے بچنا ضروری ہے۔ ماہر استاد کے بغیر حقیقی تکرار سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، تو تکرار حقیقی کیسے سمجھ آئے گا؟ بڑا آسان ہے بھائی، جیسے ٹماٹر، بولو بھائی، یہ حقیقی تکرار کو سمجھ لیا۔ جب حقیقی تکرار کو سمجھ لیا تو اب سمجھ کر اس سے بچنا ہے، اس سے ہاں، اب یوں نہیں کرنا، سمجھ آ گئی بات نا؟ حقیقی تکرار کو سمجھ کے مطلب ہے کہ دیکھو یہاں بات اشارہ کیا ہو رہا ہے کہ صرف صحیح کو نہیں سمجھنا، غلط کو بھی سمجھنا ہے۔ صحیح کو سمجھنا ہے کرنے کے لیے، غلط کو سمجھنا ہے، یہ وہ بات بتائی ہے۔ صفت تقریر میں حقیقی تکرار سے بچنا ضروری ہے، تو اس بچنے کو پہلے حقیقی تکرار کو سمجھو، اور میں ساتھ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن میں نے آپ کو ٹماٹر اور مٹر کی طرح سمجھا دی، مٹر یاد رہے گا نا؟ ہاں، تو وہ تکرار یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تفشی نمبر 6، انتشار، پھیلنا۔ شین کو ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جاتی، ایک ہی حرف میں شین میں پائی جاتی۔ استطالت، درازی چاہنا۔ مطلب کیا ہے جی؟ اس صفت کا یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں شروع مخرج سے آخر مخرج، یعنی حافظ زبان کے شروع سے حافظ زبان کے آخر تک، حافظ زبان کے شروع سے حافظ زبان کے آخر تک آواز کو امتداد رہتا ہے، آواز کو یعنی پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے، یہ ایک ہی حرف میں ہے تو پورے مخرج میں آواز جاری ہونے سے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ طویل۔ آواز کا طویل ہونا یہ صفت استطالت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے؟ مخرج، یعنی حافظ لسان شروع سے لے کر آخر تک، یہ اس کا مخرج لمبا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ اس لمبے مخرج میں ادا کرتے وقت حرف کو جو آواز لمبی ہوتی ہے، اس لمبی آواز کے لمبی ہونے کا نام کیا ہے؟ آواز کے لمبا ہونے کا نام استطالت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب آپ کسی اور حرف کو پڑھیں گے ساکن، دیکھو خود بخود رک گئی آواز میں۔ اسی طرح زا پڑھیں، از، یہ حرف کیسے پڑھے گا؟ او، لمبی ہوئی آواز، تو یہ جو لمبی آواز سنائی دے رہی ہے یہ استطالت ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ یہ چند صفات ہیں، ان کو یاد کیجئے، پھر انشاءاللہ باقی سبق پڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔